السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد و راہ ہے، توشے آخرت ہے. خداوند متعال اس عالم فنا سے زیادہ زہد و تقوی کا یہ راہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلی علی محمد وآل محمد. ایام عید سعید غدیر آپ سب کو مبارک ہو. عید غدیر شناخت شیعہ ہے. عید سعید غدیر مومن اور منافق کی پہچان ہے. عید سعید غدیر آسمانوں میں زیادہ معروف ہے بنسبت زمین کے. خداوند متعال اس عید سعید غدیر کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ترین ذمہ داری، جس کے بارے میں خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پیغام غدیر پہنچا دیں، اور ہر والد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اولاد کو قیامت تک غدیر کا پیغام پہنچاتا رہے. لہٰذا پیغام غدیر
قیامت تک جاری و ساری ہے، اور ہمیں اس پیغام غدیر کو احسن انداز میں پہنچانا ہے اپنے آئندہ آنے والے نسلوں تک، اور ہر فرد تک اس پیغام غدیر کو پہنچانا ہے۔ اور خداوند متعال نے کیا ہی خوبصورت انتظام کیا پیغام غدیر پہنچانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، یہ غدیر کا واقعہ بالکل ہی منفرد واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے کوشش کی گئی، لیکن کچھ بن نہ سکا، تو معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ واقعہ غدیر ایک طویل خطبہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب حجۃ الوداع سے آپ واپس ہوئے، تقریباً کم سے کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 90,000 سے لے کر 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ کا مجمع تھا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج مکمل کر کے جب پلٹے حج سے اور مقام جوفہ کے قریب غدیر قوم کے اس مقام پہ پہنچے، تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ پیغام اتنا سخت تھا کہ حکم ہوا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا رسالت کا آپ نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی تکمیل رسالت اس اعلان سے مربوط ہے۔ پھر تتمہ آیت دیکھیے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کو لوگوں کا خوف ہے، جیسے کہ حضور نے خود خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک طویل خطبہ ہے جو خطبہ غدیر، آپ ضرور مطالعہ کیجئے، اس میں سے کچھ نکات ہم صرف عرض کرتے ہیں۔ آج تک مکمل خطبہ غدیر جس میں صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بلکہ 12 ائمہ کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حکم دیا ٹھہرنے کا، اور یہ غدیر قوم کا میدان ایک لق و دق بیابان صحرا تھا، جہاں نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی کا انتظام، بس ایک جوہر تھا، اور کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا، بس کچھ جھاڑیاں تھی جس کے اوپر سایہ کیا گیا کہ حضور سرور کائنات وہاں تشریف فرما ہو۔ ایسے ماحول میں جب اس تپتے بیابان میں تمام حجاج کرام پہنچے تو حضور نے حکم دیا کہ جو آگے نکل گئے، چونکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مختلف علاقوں کے لیے راستے نکلتے تھے، عراق والے الگ، یمن والے الگ، یہ وہی راستہ تھا جہاں سے حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی طرف نکلتے تھے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو حکم ہوا جو آگے نکلے ہیں ان سے کہو واپس پیچھے پلٹ آئے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے تاکہ وہ جلد آ کر ہم سے ملحق ہوں۔
गोया हुजूर सरवर कायनात अमली तौर पर ये बता रहे हैं कि अली वो मरकज हिदायत है कि जो उससे आगे निकलेगा वो भी गुमराह होगा, जो पीछे रह जाएगा वो भी गुमराह होगा। बस नजात सिर्फ उसी के लिए है जो इस मरकज हिदायत से मुतमस्सिक रहे। सब जब इकट्ठे हुए तो जनाब बिलाल को हुक्म हुआ और जनाब बिलाल ने अजान दी, नमाज हुई और तारीख़ इंसानियत में सबसे अव्वलीन व आखरीन मिंबर तैयार किया गया, जो पूरी तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसा मिंबर नहीं था। पाला ने शुतुर का मिंबर तैयार किया गया। हुजूर सरवर कायनात मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और एक तवील फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन अपने पास एक हस्ती को बिठाए रखा कि लोग ज़ाहिरन बहुत से अफराद उस मजमे में हुजूर के अल्फाज की तरफ उनकी तवज्जो कम थी, उस हस्ती की तरफ ज़्यादा थी कि आज ये क्यों इधर बिठाए गए हैं। गोया मजमा चाहते न चाहते हुए भी इबादत में मसरूफ़ था, इसलिए कि हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया, ज़िक्र अलीन इबादा अन-नज़र इला वजह अलीन इबादा। अली का जिक्र करना भी इबादत है और अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। आपने तवील खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आपने तमाम हलाल व हराम का शरीयत के तमाम अहकाम बयान फरमाए। तमाम अहकाम बयान फरमाने के बाद आपने इसी आयत का हवाला दिया कि हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया कि यह आयत मिरारन यानी कई मरतबा नाजिल हुई। आए बल्लिग सूरह माइदा की 67वीं आयत, और मैंने जिब्राइल अमीन से कहा कि चूँकि कसरत आदा और मुनाफिकीन की कसरत है, इसीलिए इस हुक्म की तामील से अल्लाह मुझे माफ़ रखे। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने वादा किया है कि मुनाफिकों और आदा के खौफ को आप हरगिज़ दिल में न लाएं, हम आपकी हिफाजत करने वाले हैं। बस आपने सारे तमाम मारिफ दीन व शरीयत के तमाम अहकाम हलाल व हराम बयान फरमाया। उसके बाद जिस मकसद के लिए बिठाया गया था उस हस्ती को, उसको मिंबर के ऊपर बुलाया और इतना बुलंद किया कि रिवायत के अल्फाज है कि हुजूर के बगल की सफ़ेदी नजर आने लगी। हुजूर सरवर कायनात ने उस हस्ती के हाथ को बुलंद किया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीउन मौलाहु। अब आप देखिए, जब कोई शख्स किसी बच्चे को अपने सामने बुलंद करता है तो उसका पूरा वजूद छुप नहीं जाता बल्कि ज़ाहिर हो जाता है। सिर्फ जहाँ
چہرے کے سامنے اس بچے کو بلند کیا ہوتا ہے تو خالی وہی جگہ چھپ جاتی ہے، لیکن جب پورے قد و قامت کے ایک شخص کو بلند کیا جائے تو جس نے بلند کیا ہے اس کا پورا وجود چھپ جاتا ہے، اور جسے بلند کیا گیا ہے وہی سامنے نظر آتا ہے۔ گویا حضور سرور کائنات عملاً بھی قولاً بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب آفتاب رسالت غروب ہو تو مہتاب ولادت سے نور لیتے رہنا۔ یہ مہتاب امامت و ولایت ہے جو قیامت تک یہ نظام باقی رہے گا، اس سے رہنمائی لیتے رہنا۔ غدیر خم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت اور ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ پورے نظام حکومت کا اعلان کیا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، اسی لیے ارشاد ہوا کہ آج کافر دین سے مایوس ہو گئے۔ تھوڑی سی کچھ امید تھی، جیسے وہ ریشہ دوانیاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے جو ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، پھر بھی تھوڑی سی امید ہے کہ بانی اسلام جب چلا جائے گا تو ہمیں تھوڑا موقع ملے گا، اسلام میں ہم درار پیدا کر سکیں گے، اسلام میں رخ نہ ڈال سکیں گے۔ لیکن جب حضور سرور کائنات نے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ عادی من عاداہ، پروردگار جو اس سے محبت رکھے اس سے تو محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ جب یہ اعلان ہوا تو کافر مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ علی جیسا شجاع، علی جیسی ہستی خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے نصب فرمایا ہے۔ قیامت تک اب کوئی دین میں رخنا نہیں ڈال سکتا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، خداوند متعال نے بھی اعلان کیا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے کہ وہ دن میں کوئی رخنا نہیں ڈال سکتے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے خوفزدہ نہ ہو، بس صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد جو آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل کیا۔ اليوم، آج کے دن، یوم تو کوئی بھی دن ہے لیکن اليوم مخصوص وہی دن ہے جس دن حضور سرور کائنات نے علی کو بلند کر کے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا مولا انہی معنوں میں جن معنوں میں میں تمہارا مولا ہوں، انہی معنوں میں علی تمہارا مولا ہے۔ یعنی علی، آج سے پہلے میں تمہارا حکمران، تمہارا سرپرست، تمہارا قائد، تمہارا رہنما، تمہارا پیشوا میں تھا، لیکن آج کے بعد علی تمہارا حاکم ہے، علی تمہارا صاحب اختیار ہے، علی تمہارا پیشوا ہے۔ درود بھیجئے محمد والا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں پوری کی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو تمہارے لیے اسلام کے طور پر، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کیا۔ یہ ہے اعلان غدیر، اور یہ ایک دن یا دو دن کا واقعہ نہیں ہے بلکہ 3 دن مسلسل، اسی لیے غدیر
بلکہ 3 دن سے زیادہ ہمیں منانا چاہیے۔ اول روز غدیر سے لے کر عید مباحلہ تک کے پورا ہفتہ غدیریہ کے نام سے ہمیں منانا چاہیے۔ اور جو افراد جن کو اجر و ثواب لینا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں، یتامہ، مساکین کو کپڑے دینا، ان کو خوش کرنا، تو سب سے بہترین دن غدیر کا دن ہے۔ غدیر کی یہ ایام ہے، غدیر کے دن سے لے کر مباحلہ تک کے تمام ایام عید غدیر ہے۔ کسی بھی دن کے حوالے سے، اطعام کے حوالے سے روایت نہیں ہے جو غدیر کے حوالے سے ہے کہ غدیر کے دن، غدیر کے ایام میں کھانا کھلانا، اطعام کرنا، دعوت دینا گویا 1,24,000 انبیاء کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لہذا ایام غدیریہ کو بہترین انداز سے، پر رونق انداز سے اور اس طرح سے منائیں کہ دوسروں تک غدیر کا پیغام پہنچے۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ غدیر کو چار دیواری کے اندر نہیں مناؤ، بلکہ کھلے عام دسترخوان بچھاؤ، جگہ جگہ کھانے کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، شربت کا انتظام کرو، کچھ نہیں تو پھولوں کا ایک گلدستہ ہی پیش کرو آنے جانے والوں کو، تاکہ اس طرح سے پیغام غدیر دوسروں تک پہنچتا رہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ 3 دن تک خیمہ نصب ہوا۔ حضور سرور کائنات نے حکم دیا کہ مولا امیر المومنین کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے، جس میں ہر شخص فردن آ کر مولا کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ لہذا 3 دن تک خیمہ نصب کیا گیا، اور سب سے پہلے مبارکباد دینے والا ایک شخص تھا جس نے آ کے کہا، بخن بخن لکے ابو الحسن، بخن بخن لکے ابو الحسن، قد اصبحت مولایا و مولا کل المؤمنین۔ اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور تمام کل مومنین کے مولا ہو گئے۔ 3 دن تک خیمہ نصب رہا، اور سب نے آ کر مولا کائنات کے ہاں پر بیعت کی، اور خواتین کے لیے بیعت کا یہ نظام وضع ہوا کہ ایک تشتری میں پانی رکھا گیا، ایک طرف مولا امیر المومنین نے ہاتھ رکھا، دوسری طرف خواتین نے ہاتھ رکھا۔ اس طرح سے بیعت مکمل ہوئی، اور جو بھی آتا تھا حکم تھا، چونکہ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر امیر المومنین کو سلام کرو اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ 3 آیات ہیں جو صرف اور صرف غدیر سے متعلق ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 3ری آیت اور آیہ بلد جو 67ویں آیت ہے، اور سورہ معارج جو 29ویں پارے میں ہے۔ سورہ معارج کی 1، 2 اور 3 آیت، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا، سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو اس کے اوپر واقع ہوا۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اس آیت کی شان نزول، یہ 3 آیات مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یہ 3 آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں، باقی آیتیں مکی ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے واپس پلٹے، اب یہ بھی الہی انتظام دیکھیے، اعلان غدیر کا انتظام خداوند متعال نے کیسا بہترین انتظام کیا تھا کہ جو کسی صورت بھولنے کے قابل ہی نہیں تھا، فراموش نشدہ نہیں تھا۔ تپتی صحرا ہے، تپتی گرمی ہے، جس میں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی کا صحیح انتظام ہے، اور
چند گھنٹوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ 3 دنوں کا مسلسل واقعہ ہے۔ عموماً جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں ہوتا ہے تو انسان اس سفر کے ان تمام چیزوں کو، جزیات کو بھی بھلا دیتا ہے، لیکن خدا نے انتظام ایسے کیا تھا کہ جو بلائے بھی نہ بھولے۔ ظاہر ہے کہ سفر میں کوئی ایک غیر معمولی واقعہ پیش ہو جو انسان کی توقع کے برخلاف ہو تو وہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف جن علاقوں کے حجاج کرام تھے جن کو اپنے گھروں کی طرف جانا تھا، مدینے والے، یمن والے، عراق والے، سب انتظار میں ہیں۔ جن کو 3 دن پہلے آنا تھا 3 دن تک نہیں آئے تو گھر والے بھی پریشان ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ تو جب یہ پہنچے تو یقیناً سوال ہوا ہوگا کہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تاخیر سے تم آئے۔ تو اس طرح سے پیغام غدیر گھر گھر پہنچ چکا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس غدیر کو فراموش کر دیا گیا۔ حضور سرور کائنات جب مدینے واپس آئے تو ایک شخص جس کا نام حارث ابن نعمان فہری بتایا گیا ہے، وہ حضور سرور کائنات کے پاس آیا۔ حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اپنی اونٹنی کو ایک جگہ چھوڑا اور حضور کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، آپ نے حج کا حکم دیا، جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے تعمیل کی۔ اب یہ اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے اوپر فضیلت دی، کیا یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی جانب سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بغیر وحی الہی کے رسول تو کوئی کلام ہی نہیں کرتے۔ جب یہ سنا تو یہ کہتے ہوئے واپس پلٹا کہ پروردگار، جو عمل انجام پایا ہے رسول نے علی کو ہم پر فضیلت دی ہے، اگر یہ تیری جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ اس نے خود عذاب کا مطالبہ کیا۔ اب یہ شخص واپس اپنی اونٹنی تک پہنچا نہیں تھا، آسمان سے ایک کنکر آیا، اس کے سر پر گرا، وہی بھسم ہو کر نابود ہو گیا۔ اب یہاں ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ وعدہ الہی ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے اے میرا حبیب، جب تک آپ قوم میں موجود ہیں خدا اس قوم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کے سامنے ہی عذاب نازل ہو رہا ہے جبکہ وعدہ الہی ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال کی 33ویں آیت۔ اے میرے حبیب، جب تک آپ قوم میں موجود ہیں خدا کبھی بھی اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر حضور کے سامنے عذاب نازل ہو رہا ہے اور وہ شخص بسم ہو کر وہی ختم ہو گیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے بہرحال کہ خداوند متعال گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، منکر رسالت کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اہم ترین حکم اور اہم ترین رکن ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے گا اسے میں سزا دوں گا۔ یہ ولایت امیر المؤمنین نہ صرف ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہو رہا ہے بلکہ حکومت علوی سے لے کر حکومت مہدوی تک کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے حکومت کا اعلان ہو رہا ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات
دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ بار الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما، بار الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين السيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا المنتظى من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودع النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومنین کرام، غدیر کے حوالے سے بہت سے مطالعے واقع خدمت میں عرض کرنے تھے، لیکن
وقت تمام ہوا. بہرحال غدیر کے حوالے سے اور غدیری نظام کے حوالے سے جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پیغام غدیر کو پہنچانا ہے، مسلسل ابلاغ کرتے رہنا ہے اور غدیری رہنا ہے، ہمیشہ غدیری باقی رہنا ہے. خالی چند دنوں کے لیے غدیری ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی غدیری طرز پر گزارنا. اور حقیقتاً جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اعلان غدیر اعلان حکومت ائمہ اطہار مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے لے کر اللہم صلی علی محمد آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک اللہم صلی علی محمد. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت کا اور اس نظام کا اعلان ہے کہ جس کی دنیا گویا انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال جلد وہ دن ہمیں دکھائے کہ یوسف زہرا آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وہ اذن ظہور ملے آئے اور اس غدیری نظام کو قائم کرے معاشرے میں. اور ابھی الحمدللہ تازہ ترین جو حالات ہیں کہ خود امریکی حکومت نے، کانگریس نے اس امریکی کتے کو لگام لگا لی ہے الحمدللہ. اب یہ اپنی مرضی سے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کر سکتا جب تک کانگریس کی اجازت نہ ہو. اور غدیری نظام کا غدیر کے ایام میں شیطان بزرگ کے منافقوں پر بہت ہی کاری اور غدیری حملہ کیا ہے الحمدللہ. غدیر کافروں کی مایوسی اور رسول کی رسالت کی تکمیل، مولا امیر المومنین کی ولایت کی فتح الفتوح کا اور نظام ولایت کے شیطان بزرگ پر غدیری حملے کا دن ہے. کویت ایئرویز جنرل اتھارٹی حکومت کے کویت کے ہوائی اڈے پر ایک مسافر ٹرمینل کو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے نشانہ بنایا ہے اور ہنگامی پروٹوکول فعال کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک جہاز جس پر ان کا کمانڈ سینٹر سینٹکام کا مکمل ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا، الحمدللہ وہ پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ کر دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند متعال انشاءاللہ جمہوری اسلامی ایران کو کامیابی عنایت فرمائے، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے اور انقلاب آقا امام زمانہ سے اس انقلاب کو متصل فرمائے انشاءاللہ. ایک افسوسناک واقعہ زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف آیت اللہ العظمیٰ سید اسحاق فیاض کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی غدیر کے دن اپنے مولا اور آقا سے جا ملے. خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے جو بلند تر ہے، اور دیگر تمام مرحومین مخصوصاً مصطفیٰ گوکل صاحب بھی مرحوم ہوئے ہیں، خداوند متعال ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. اور انہی ایام میں جو رحمت خدا میں چلے گئے شہداء، تمام مرحوم مومنین و مومنات، علماء، سادات، شہداء اور تمام مرحومین کو خداوند متعال اپنے
جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تمام مقامات مقدسہ مخصوصاً روزے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کے لیے، جمہوریہ اسلامی ایران کی فتح و نصرت اور حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت اور دشمنان اسلام مخصوصاً امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کی نابودی کے لیے، اور بالخصوص برائے تعجیل ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.